السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، وہ مصدق ملک صاحب بھی ہیں، وہ تعریف بڑی کر رہے تھے آپ کی آن اے پرسنل لیول، لیکن ان کا خیال تھا کہ یار یہ ایک نیڈلیس ایڈ آن ہے اور یہ ایک این جی اوز کے اوپر سپر باڈی بن جانی تھی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے بیکاز پلاننگ کمیشن سارا کام کر رہا ہے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیٹ از وائی وی ڈنٹ اگری ٹو اٹ۔ دیکھیے جی، جیسے کہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں 50 سال کی جو پلاننگ ہے وہ ایک عام بات ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کے اہداف اچھے ہوتے ہیں وہاں مربوط اور لانگ ٹرم پلاننگ ایک ریگولر چیز ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں جو 5 سال کی پلاننگ کی روایت تو ہے، اور کسی ملکی تناظر میں یہ 5 سال پلاننگ بہت کم ہوتی ہے، مگر چلیں مان لیں کہ 5 سال کی پلاننگ کی روایت تو ہے، مگر وہ 5 سال کی پلاننگ سیاسی مقاصد کے لیے بنائی گئی کی جو اسکیمیں ان کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی 10 سے 20 سال کا ویژن بنتا بھی ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ساری جو فیصلہ سازی ہوتی ہے پرائم منسٹرز کے لیول پر، ایویڈنس بیس پلاننگ کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، اور جب وہ ایویڈنس سے انحراف کرتے ہیں تو ان کی کوئی جواب دہی بھی نہیں ہوتی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اور بائی اینڈ لارج جو ملکی وسائل ہیں، جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں، جو 5 سال کی پلاننگ کے لیے جو بجٹس مختص ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ لارجلی بڑی حد تک وہ سیاسی مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی اسکیموں پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس چیزوں کی کوئی جواب دہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو کانٹیکسٹ ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں جو یہ بل لایا گیا، اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میں بہت سے ایسے بل اور رولز میں چینجز، آرٹیکل 84 میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 84 میں ترمیم، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے 140A میں ترمیم، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے متعلق جو رولز میں چینجز ہیں، وہ تمام گورننس کی امپروومنٹ کے آبجیکٹو سے میری ایک کوشش ہے۔ تو اس بل کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک گورنمنٹ سپورٹ۔ آپ کے خیال میں اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کیوں آیا؟ ایک دم پیپلز پارٹی بھی آپ پہ، پی ایم ایل این بھی سارے پڑ گئے، کیوں؟ وائی؟ دیکھیے جی، یہ سینٹ کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بل انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا اور اس پر ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہو گیا، اس پر ایک بحث چھڑ گئی، اور نیگیٹو سے نیگیٹو اس پہ فیڈ بیک آ گئی، اور اس کو بالکل ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا، بالکل ہی توڑ مڑوڑ کے چیز پیش کی گئی۔ یہ سینٹ کی ہسٹری میں ایک ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے۔ تو میں وضاحت کرتی جاؤں کہ جو انسٹیٹیوشنل میکنزم پروپوز کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ سپورٹڈ بٹ ود این انڈیپینڈنٹ کیریکٹر ایڈوائزری باڈی ہو، جس کی جو ریکمینڈ کرے ود ریفرنس ٹو لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ، مگر جس کی ریکمنڈیشنز حکومت وقت پر بائنڈنگ نہ ہوں۔ اور اگر آپ اس کی لینگویج پڑھیں تو یہ چیز بڑی کلیئر تھی، اس میں یہ تھا کہ جی کو چیئرز ہوں گے، ایک گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹو، ایڈوائزری باڈی۔ لیٹ می گیٹ کوئکلی مصدق's ٹیک آن دس۔ انٹروڈیوس تو ہونے دیتے، اس پہ بحث کرتے، ریجیکٹ کر دیتے، اتنا کیا ہو گیا ٹیررائز کہ جی انٹروڈیوس ہی نہیں ہونے دیا؟ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، انٹروڈیوس ہو جاتا، کمیٹی میں بھی یہ بحث ہو سکتی تھی، لیکن یہ پروگیٹو تو سینٹ کے ہاؤس کا ہوتا ہے۔ اتنے سارے اٹھ کے آپ لوگ پڑھ گئے، کس نے بولنا؟ میں بتانے لگا، میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے تو تھیں ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ، میں نے تو بڑے احترام کے ساتھ، اور میں ان کے اوپینین کو بڑا بڑی، میں نے آپ کو وجہ، میں ابھی 5 منٹ آپ اس کو ٹیبلنگ پہ میری ڈسکشن نہیں تھی، میری ڈسکشن تو ان تمام معاملات پہ ہوئی۔ ہوتا ہی ہے کئی مرتبہ، ایسا نہیں ہوتا، کئی دفعہ ایسا ہوا، آپ کو یاد ہوگا، یہ پچھلی حکومت کے دور کی بات ہے کہ ہم کہتے تھے اس کو کمیٹی میں بھیجیں، اور جو سینٹ کے چیئرمین تھے وہ ڈائریکٹ ووٹ کر لیتے تھے، وہ انپریسیڈنٹڈ نہیں تھا، ٹیٹ فار ٹیٹ ہوا ہوتا ہے نہیں۔ سینٹ کے ہاؤس کا ایک پروگریٹو ہے
کہ وہ آپ ووٹ کروا سکتے ہیں. اگر نیچے سے بہت زیادہ آپ کو ریزسٹنس آ رہی ہو تو اس کو کمیٹی میں بھیجنا ہے. پریروگیٹو آپ کی رضا کے مطابق نہیں چل رہا. دیکھیے ایسی نہیں, ہماری رضا کے خلاف بھی چلتا رہا ہے, ہماری رضا کے ساتھ بھی چلتا ہے. ہماری سینٹ کے اندر ڈسکریشنری پاورز جو ہیں وہ کچھ ہیں بھی چیئرمین کے پاس. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا میرٹ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. میری جو اس کے اوپر میں نے اس کو سپورٹ جی نہیں ناٹ نیسسرلی جی ناٹ نیسسرلی. میں نے تو آپ کو بھی, میں آپ کو 50 ایگزامپلس دے سکتا ہوں جہاں پہ ہم, بلکہ بعض مرتبہ تو وہ سخت چیزیں ہو گئیں کہ بل جلائے بھی گئے, پھاڑے بھی گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے جوائن کرنے سے پہلے آس مصدق, تو مصدق صاحب نے یہ بتایا, انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے لانگ ٹرم ویژنز بھی ہیں. احسن اقبال نے ویژن 2020 بنایا, پھر دوسرا بنایا, اور وہ چیزیں چلتی نہیں. دین ہی سائٹڈ 3-4 اسکیمز کہ جی جو نیشنل انٹرسٹ میں, پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہیں ان کو کوئی نہیں چینج کرتا. تو ایسا اتنی کوئی بیرنس نہیں ہے آئیڈیاز کی یا اسکیمز کی کہ دیر از نو پلاننگ ایٹ آل. ڈو یو ایگری؟ دیکھیے مصدق صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں. وی ہیو بین کالیگز ان ٹرم گورنمنٹ میں, ہم نے ساتھ کام کیا تھا. آئی اگری وتھ ہم کہ لانگ ٹرم ویژنز جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں, مگر وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوئی ہیں. اور جب آپ اسے انحراف کرتے ہیں تو اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا عمل کتنا افیکٹو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. آئی کین آلسو سائٹ مینی ایگزامپلس ویئر پیپل ہیو ڈیویٹڈ فرام لانگ ٹرم ویژنز اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی آف دیٹ. لیکن اس میں اکاؤنٹیبل تو پھر بھی نہیں نا, ایڈوائزری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بندش ہے. اگر ایک پبلک افیئر میں ڈیبیٹ ہے تو پتہ تو آئے گی نا. وہ تو ایس ڈی پی آئی بھی کرواتی. میڈم کا اپنا اتنا بڑا این جی او ہے جو بڑا افیکٹو ہے, وہ بھی ڈیبیٹ کرواتے ہیں, کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, ایس ڈی پی آئی کرواتی ہے, پائیڈ کرواتی ہے. جی جی آپ سے اگلی باری الیکشنز پہ زیادہ فوکس کریں گے, لیکن کبھی کبھی پڑھی لکھی باتیں بھی کر لینی چاہیے. جی کلوزنگ کامنٹ ڈاکٹر. جسٹ ویری بریفلی, دیکھیے یہ جو تمام ڈبیٹ جو اس وقت میں اور مصدق کر رہے ہیں, یہ ڈبیٹ ہم کمیٹی میں کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. The principles of this institutional mechanism were independent evidence-based analysis, transparency, conflict of interest against safeguards with respect to the people on the committee, enhancing accountability and oversight, and I'm sure that Musaddiq Saab will not disagree with these principles. No, not at all. تو میرا صرف موقف یہ تھا کہ ایک بل ہے, اس کو کمیٹی میں جان دیں, اس پر ہم صبح سے رات تک 10 دن مشاورت کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ انپٹ لیں گے. I agree with you ڈاکٹر صاحبہ, I think I agree with you. پوری دنیا میں ڈیموکریسی وہیں پہ اسٹرانگ ہے جہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی اسٹرانگ ہے, اور کمیٹیز ہوتی اسی لیے ہیں کہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو, ایگزیکٹو ڈسکشنز ہوں, تاکہ کوئی مدعا سامنے آئے اور چینجز ہونی ہیں وہ ہو جائیں. یہ جو گلٹن طریقہ ہے نا کہ جی جھٹکا کیا اور بروٹ میجورٹی کی وجہ سے آپ فلور آف دا ہاؤس کو ایگزیکیوشن فلور بنا دیں, تو پھر وہاں پہ ایسے ہی ہوگا انفارچونیٹلی. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا مصدق, آپ کا بہت شکریہ. جی میں تو اسی پہ بات کروں گا. ایک طرف ہمیں ڈیموکریسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی رگڑا دیا جاتا ہے ہر وقت, اور یہی پارلیمنٹیرینز جو معاملات, جو سیریس معاملات ہیں, پڑھے لکھے معاملات ہیں, سمپلی اگر کمیٹیز میں ڈسکس کر لیں بجائے اس کے کہ ایک دم کوئک جو ہے نا کوئک فکس کیا, بس انہیں نہیں پسند نہیں آیا اڑا دو. دس از نو ہاؤ ڈیموکریسیز گرو. اس طرح چلیں, پارلیمنٹ تو چلتی رہے گی, لیکن پھر اسی طرح چلتی رہے گی جس طرح اب چل رہی ہے.